السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا۔ 16ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور خضر کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اور آپ نے دسیوں بار یہ واقعہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش میں خضر سے ملنے کے لیے نکلے اور ان سے ملاقات ہوئی، کشتی پر بیٹھے۔ پھر اس کے بعد خضر نے ایک مصلحت کے تئیں کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ اس کے بعد کشتی سے جب اترے تو ساحل پر ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو قتل کر دیے۔ پھر جب گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں کھانا مانگا اور کسی نے آپ کو کھانا نہیں دیا اور کسی نے مہمان نوازی نہیں کی۔ جا رہے تھے، دیکھا راستے میں ایک گھر ہے جس کی دیوار گرنے کے بالکل قریب ہے۔ خضر نے اس کو درست کر دیا۔ یہی واقعہ ہے جسے 15ویں پارے کے اخیر میں اور 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر جو بات بتلانی مقصود ہے وہ یہ کہ خضر علیہ السلام نے وہاں پر دیوار درست کر دی۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ جبکہ ان سے معاوضہ اور قیمت بھی طلب نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بستی والے اچھے نہیں ہیں، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، لہذا ان سے ضرور اجرت لینا چاہیے۔ دراصل اجرت اس لیے نہیں لی کیونکہ خضر جانتے تھے کہ یہ دیوار ایک یتیم بچے کی ہے جس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور یہ غریب ہیں، اور دراصل اس دیوار کے سائے میں، دیوار کے اندرونی حصے میں ایک خزانہ ہے۔ اگر دیوار گرے گی تو یہ دیوار درست نہیں کر سکتے، اور چونکہ یہ یتیم بچے ہیں خزانہ ضائع ہو جائے گا اور اس خزانے کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے حضرت خضر نے ان کے ساتھ احسان کیا، اور یہ احسان اس لیے کیا کیونکہ یتیم بچے کے ماں باپ بڑے اچھے تھے، با اخلاق تھے، تقوی شعار تھے، نیک مسلمان تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہا وہ دیوار جو 2 یتیم بچوں کی تھی اس شہر کے اندر، فی المدینہ شہر کے اندر، بستی کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان 2 یتیم بچوں کے خزانے تھے، یعنی ماں باپ نے خزانہ دفن کیا تھا اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا، وہ خزانہ اسی دن پڑا رہ گیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے ماں باپ والدین بڑے نیک تھے، صالح تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صالحیت کی وجہ سے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی، اور اس کا یہ حسن انتظام کیا کہ خضر کو وہاں تک پہنچایا۔ خضر وہاں گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھی کیے، اور اس سیدھی کرنے کے بعد، مرمت کرنے کے بعد اس کا کچھ بھی پیسہ نہیں لیا۔ دیکھیے نیک عمل کا
کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے. عمل صالح کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کی کتنی بڑی افادیت ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آدمی تو مر چکا ہے، آدمی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی صالحیت کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے ان کے یتیم بچوں کی اور ان کی اولاد کی اللہ رب العالمین حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، ان کی جائیداد کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ عمل صالح کی فضیلت ہے. ہمارے اسلاف نیکیاں اس لیے کرتے تھے، نیک اعمال اس لیے کرتے تھے، اچھے اعمال اس لیے کرتے تھے تاکہ جہاں ہم کو یہ فائدہ ہو، جہاں ہماری آخرت سنورے، جہاں ہم کو آخرت میں فائدہ پہنچائے، جہاں ہم کو دنیا میں فائدہ پہنچے، امن و سکون پہنچے، وہیں ہماری اولاد کی بھی اچھی تربیت ہو سکے، وہیں ہماری اولاد کی حفاظت ہو سکے، وہیں ہماری اولاد صالحیت پر قائم رہ سکے. یہ ہمارے اسلاف کی نیک کام کرنے کی ایک سوچ یہ تھی. اللہ رب العالمین نیکی کا فائدہ پہنچاتا ہے، نیک عمل کا انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اولاد ہو تو اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر 3 ایسی نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب مرنے کے بعد بھی میت کو، مردے کو پہنچاتا ہے. یعنی آدمی قبر میں ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کو ثواب اور اس کا جزا، اس کا فائدہ برابر ملتے رہتا ہے. آپ نے کہا صدقۃ جاریہ، آدمی کوئی صدقہ کر جائے اور اس صدقے کا ثواب اور فائدہ لوگ استفادہ کرتے رہیں، اس کا فائدہ بالکل عام ہو، صدقہ جاریہ ہو. یعنی آدمی مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، رفاہی کام کر دیا، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. مرنے کے بعد بھی انسان اس کو فائدہ حاصل کرے گا. او علم ينتفع به، یا ایسا کوئی علم چھوڑ دیا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کوئی کتاب تصنیف کر دی، کسی کو پڑھا دیا، کسی کو سکھا دیا، کسی کی تربیت کر دی، کسی کی نصیحت کر دی، کسی کی بدعت اور شرک سے اصلاح کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ باقی رہے گا. جتنا اس کے علم سے استفادہ ہوگا، فائدہ اٹھائیں گے، مرنے کے بعد بھی اس میت کو فائدہ پہنچتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، یا کوئی اچھی اولاد ہے، صالح اولاد ہے جو ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولاد کی دعاؤں کی قدر کرتا ہے اور ماں باپ کی مغفرت کرتا ہے اور ماں باپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، ماں باپ کے درجے میں نیکی لکھتا ہے. یہ عمل صالح کی فضیلت ہے. اور اگر انسان مر گیا ہے، عمل صالح کرنے والا تھا، صالح تھا، اور اس کی اولاد چھوٹی ہے، اللہ رب العالمین ان اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہی واقع خضر میں یہی نصیحت ملتی ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین نیک تھے. اس صالحیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے ان کے خزانے کی حفاظت کی اور ان کے خزانے کو ضائع کرنے سے بچا لیا. عمل صالح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سماج میں، لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یقیناً جو لوگ عمل صالح کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمان لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دے گا. یہ عمل صالح کی یہ خصوصیت ہے، یہ عمل صالح کا ثمرہ ہے، یہ فائدہ ہے کہ انسان نیک کام کرے دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین اس نیکی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان الفت، محبت، قربت پیدا کر دیتا ہے. یعنی اگر آدمی اخلاص سے کوئی کام کرے، اخلاص کے ساتھ نیک کام کر رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کی وجہ سے اللہ جہاں راضی ہوتا ہے وہیں اپنے بندوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو.
اور جب جبریل کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے جبریل جب محبت کرتے ہیں، جبریل تمام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ اور جب فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت جو آسمانوں کے درمیان ہوتی ہے، آسمانوں میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کو، محبت کو زمین کے اندر نازل کر دیتا ہے۔ تب جب فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو زمین میں نازل کر دیتا ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیے صحابہ اکرام آج سے ہماری زندگی سے تقریباً 1500 سال پہلے کی زندگی ہے۔ علماء اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، محدثین، فقہاء، مجددین، مصنفین، نیک علماء کتنے پہلے ہماری زندگی سے کتنے پہلے ہیں، 1500 سال پہلے کی زندگی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت کو ہمارے دلوں میں باقی رکھا ہے۔ جب صحابی کا نام آتا ہے ہمارے دل کشادہ ہو جاتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم صحابہ اکرام کی قربانیوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے کہ ان کی قربانیاں ایسی تھیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اسی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ علماء کی محبت کو اللہ نے انسانوں کے درمیان دلوں میں ڈال دیا ہے۔ علماء محدثین، علماء صحابہ، فقہاء صحابہ، تابعین، مجتہدین جو جتنی قربانی دین کے تعلق سے دے رہے تھے، اللہ رب العالمین کی جہاں قربانیوں کو قبول کیا، وہیں ان کی محبت کو انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ تو یہ عمل صالح کا فائدہ ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ بہت بڑی کوشش ہونی چاہیے، ہر موقع پر، ہر لمحے پر، زندگی کے ہر موڑ پر، اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں جو عبادت کا مہینہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کی کثرت سے بندگی کریں، عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ ہم اللہ کو راضی کر لے جائیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو جہاں اللہ خوش ہوگا، جہاں اللہ ہم سے راضی ہوگا، وہیں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھی کہے گا کہ تم اس بندے سے محبت کرو، اس سے راضی ہو جاؤ، اس سے محبت کرو۔ اور اللہ رب العالمین اور فرشتے جب محبت کرتے ہیں تو وہ محبت آسمانوں سے منتقل ہو کر کے زمین پر ڈال دی جاتی ہے، دنیا والے اور زمین والے بھی محبت کرتے ہیں۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عمل صالح کی طرف توجہ دیں، ہر قسم کے لغو اور خرافات کاموں سے بچیں، شیطانی چیزوں سے بچیں، شیطانی کاموں سے بچیں، نیک کام کریں۔ نیکی ہماری زندگی اور ہماری دنیا کی بھی زندگی اور آخرت زندگی میں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔